السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ویڈیو بڑی ہی آپ کے لیے ضروری یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ غالباً 6 ربیع الاول ہے آج، اور نیکسٹ جمعہ جو آ رہا ہے اس دن 12 ربیع الاول ہوگا۔ اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت کیا تھی۔ اور ناظرین آیا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے قرآن حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد یعنی ولادت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، آیا کہ یہ جلوس نکالنے، یہ لڈیاں بھنگڑے وغیرہ ڈالنے، آیا کہ یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اور یہ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے یہ بھی چیز دیکھی ہے، جس دن یہ 12 ربیع الاول ہوتا ہے اس دن نماز کوئی نہیں پڑھی جاتی۔ کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکالنا، یہ گاڑیاں نکالنا، ٹرک وغیرہ، اسی کو ہی استغفر اللہ کہتے ہیں، ہم ثواب سمجھتے ہیں، نماز نہیں ہم اس دن پڑھنی ہے، استغفر اللہ۔ تو آئیے ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے چند احادیث ہم بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے ناظرین آخر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے، تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ asking a question that about عید میلاد النبی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں، خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں، کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ۔ اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے ہیں مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر۔ تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پہ ناظرین پہلے ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے چلیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ اللہ پاک اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کا بھی اتمام کر دیا اور آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ تو ناظرین جب دین اسلام ہی مکمل ہو گیا، پھر اس کے اندر زیادتی بھی نہ کی جائے اور نہ ہی کمی کی جائے، کیونکہ دین اب مکمل ہو گیا ہے، نہ زیادتی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کمی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ناظرین، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر یہ کام ہوا تھا جو آپ دیکھتے ہیں اس وقت۔ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے اندر یہ 12 ربیع الاول نہیں آیا تھا؟ آیا کہ انہوں نے یہ کام کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہمارا بھی حق نہیں بنتا۔ اور دوسرے نمبر پہ اکثر آپ کو ناظرین یہ بھی پتہ ہو کہ اکثر علماء یہ مولوی حضرات آیت پڑھتے ہیں کل بفضل اللہ، یعنی کہ فلیفرحوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر آیت کے اندر ہے تو ہے کہ خوشی کرو، جب اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آئے تو آپ خوشی کرو۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، خوشی منانے کے اندر اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ خوشی منانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عیدیں دی ہیں۔ اگر آپ سنن ابو داؤد کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر یہ آپ کو حدیث ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آئے تو لوگ کننا نلعب، یعنی لوگ کھیل رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے۔ تو نبی پاک فرمایا ما ھذین، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی ہم اس کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اس دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 2 دن دے دیے ہیں، ان کے اندر آپ نے خوشی منانی ہے، کرنے کی بات نہیں کی۔ فرمایا ان 2 دن کے اندر خوشی منا سکتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تیسری عید جو ہے وہ حدیث کے اندر نہیں ہے، ان 2 دن کے اندر کہا گیا۔ تو یہاں پہ ناظرین یہ بھی بات کرتے چلیں، سن ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ پانی کا رکھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی لے کے اور اپنے چہرے پہ یعنی کہ مل رہے تھے، تو ساتھ دعا کر رہے تھے اللہ کہ یہ جو موت کی سختی ہے اس سے کے اندر میری مدد فرما۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ نبی پاک کے مؤذن ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنے کے بعد وہ تو کہہ رہے کہ میں نے مدینے میں رہنا ہی نہیں ہے، مکے میں رہنا نہیں ہے، جہاں پہ میرا محبوب مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں نے وہاں پہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ تو ناظرین صحابہ کی کیفیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے آپ صحیح البخاری کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیسی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکالی ہوئی تھی، کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میری تلوار اس کا گردن تن سے جدا کر دے گی۔ تو ناظرین یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں ہے تو پھر فوراً آ کے آپ کو ناظرین یہ بھی پتہ ہوگا صحیح البخاری کے اندر پورا خطبہ موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے خطبہ دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یعنی جو نبی پاک کی عبادت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ نبی پاک نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے، اور جو بندہ رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا۔ تو ناظرین یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور ساتھ کیا فرمایا؟ ساتھ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو ناظرین یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس وقت غصہ ٹھنڈا ہوا، فرمانے لگے مجھے ایسا لگا کہ جیسے ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کی کیفیت ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اپنی سواری پہ، سواری سے نیچے اتر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے چادر ہٹا کے، یعنی اس سے ایک جملہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میت کا بوسہ لینا بھی جائز ہے، جیسے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا بوسہ لیا۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک اور حدیث بتاتا چلوں، نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیفیت کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے؟ نبی پاک کی بیٹی ہے، فرمایا من کان جنت الفردوس ماوا،
بلکہ یہ بات کری یا ابدا الا جبریل من آ، ابا جی جب جبریل السلام آئیں گے تو میں کہوں گی نہ آیا کریں، جن کے پاس آتے تھے انہوں نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کر لی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ ابا جی آپ نے جنت الفردوس کے اندر جگہ بنا لی ہے، ڈیرے لگا لیا اور بیٹی کو اکیلے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو خیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کفیل ہے، بلکہ میں نے تو یہ بھی حدیث کے اندر پڑھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینہ نبی پاک کے بعد دنیا پہ رہی ہیں، یعنی کہ اتنی پریشان رہی ہیں، اتنے دکھوں کے اندر رہی ہیں کیونکہ باپ دنیا پہ موجود نہیں ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ بتاتا چلوں کہ نبی پاک کی بیٹی کی کفیل یہ ہے۔ تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے، تو قرآن حدیث کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔